بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود فلما پھر جب فصل الگ ہوا طالوت بالجنود لشکروں کے ساتھ، یعنی طالوت جن کو اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر کیا گیا، پھر وہ ان لوگوں کو لے کر چل پڑا جو جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ تو بالجنود لشکروں کے ساتھ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کئی سارے لوگ تھے۔ قال، تو اس نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مبتلیکم، تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، بنہر، ایک نہر کے ساتھ۔ فمن، پس جس نے، شاربا منہ، پانی پی لیا اس سے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ جب دشمن کے علاقے میں جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں یا جہاد کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، تو دوران ٹریننگ اور دوران جہاد کئی ساری انسان کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ صبر، مصیبت پر صبر، اگر بندے کے اندر صبر نہیں ہے تو وہ کبھی بھی میدان جہاد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی گھر سے جب آپ قدم اٹھائیں گے، اس وقت سے لے کر میدان تک، اور پھر میدان کے اندر بھی آپ کو صبر بہت زیادہ کرنا پڑے گا۔ سفر کی سہولتیں، امیر کی عطاعت، آرام، اور یہ کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، بندہ زخمی ہو سکتا ہے، گرفتار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کئی ساری آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ ساتھی جو ہے وہ زخمی ہو سکتے ہیں، اس کو اٹھانا پڑ سکتا ہے، بھوک کی آزمائش ہو سکتی ہے، پیاس کی آزمائش ہو سکتی ہے، کئی راتیں ممکن ہے آپ کو سونے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو اس لیے جہاد میں جانے سے پہلے ٹریننگ ہے، تاکہ انسان کو یہ پتہ چلے کہ میدان جہاد کے اندر کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ان کے خلاف، یعنی کافروں کے خلاف، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، تیاری کرو، تیاری کرو۔ تو تیاری جو ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح جنگ کرنی ہے، کیسے جہاد کرنا ہے، مشکل میں کیسے صبر کرنا ہے۔ تو ان کے جو امیر تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے کہا کہ تمہاری ایک آزمائش ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ کیا ہے کہ آگے جو نہر آ رہی ہے پانی کی، اس میں سے کسی نے پانی نہیں پیا، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ فلیس منی، فمن شرب منہ فلیس، جس نے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ اس کو فرق کر دیں گے، وہ آگے میدان میں نہیں جا سکتا، وہ فیل ہو گیا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ٹریننگ کے دوران حلال چیزوں پر بھی پابندی لگ سکتی ہے، وہ ٹریننگ ہے۔ جس طرح دیکھو نا، روزے میں ہم حلال چیز بھی نہیں کھا پی سکتے، کوئی کہے کہ بھائی حلال کیوں نہیں کھا سکتے۔ اس طرح ٹریننگ کے دوران اگر آپ کو یہ حکم ہو گیا کہ آپ نے اتنی دیر تک فلاں چیز نہیں کھانی، تاکہ پتہ چلے کہ بندوں کے اندر صبر کتنا ہے، بھوک برداشت کر سکتے ہیں، پیاس برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو یہ ٹریننگ ضروری ہے۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جس نے نہ اس سے پیا، نہ کھایا نہ پیا، فَإِنَّهُ مِنِّي، پس بے شک وہ مجھ سے ہے، وہ میرے ساتھ جائے گا۔ جس نے پانی پی لیا وہ واپس جائے گا۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، ہاں مگر جس نے چلو بھر پانی پیا، ایک چلو، بیدہ، اپنے ہاتھ سے، یعنی ایک ہاتھ کے ساتھ ایک چلو پانی جتنا آتا ہے اتنا پی سکتا ہے،
اس سے زیادہ نہیں پینا، اتنی اجازت ہے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ، تو پی لیا انہوں نے اس سے، اس نہر سے، إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، مگر بہت کم ان میں سے۔ جب پیاس لگی ہو تو پھر لوگ پانی پی لیتے ہیں، تو سب نے پانی پی لیا سوائے چند لوگوں کے۔ تو شروع میں تو لشکر چلے تھے نا، بڑے آدمی آ رہے ہیں، شروع میں بڑے لوگ آ جاتے ہیں جہاد کے شوق میں۔ تو جب آگے پتہ چلتا ہے کہ بھائی جہاد تو اس چیز کا نام ہے، جب جہاد کی فضیلت سنتے ہیں، جنت کی نعمتیں سنتے ہیں، جہاد میں شہید ہونے والوں کے انعامات سنتے ہیں، تو بڑا ہر بندے کو شوق چڑھ جاتا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ شہادت کتنی مشکل ہے۔ تو پانی پی لیا مگر بہت کم ان میں سے۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ، پھر جب اس نے یعنی طالوت نے اس کو پار کیا، نہر کے پار چلے گئے، ہوا وہ والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے تھے، معه اس کے ساتھ۔ پہلے تو اتنی ٹھنڈی ہو گئی، کافی سارے لوگ فارغ ہو گئے جنہوں نے پانی پی لیا، اور پھر جب نہر کو پار کیا اور پھر ایک اور آزمائش آ گئی، وہ یہ کہ دشمن سامنے نظر آ رہا ہے، ان کی فوج، ان کی تعداد، ان کا لشکر، اسلحہ۔ اب کئی لوگ یہاں ٹھوس ہو گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم، قالوا انہوں نے کہا، لا طاقت، نہیں کوئی طاقت لنا ہماری، اليوم آج، بی جالوت، جالوت کے خلاف، و جنودی، اور اس کے لشکر کے خلاف۔ یہ مد مقابل جو کافروں کا سپہ سالار تھا اس کا نام تھا جالوت، اور جو مسلمانوں کی طرف سے تھا اس کا نام کیا تھا؟ طالوت۔ تو جب ان کا لشکر دیکھا، فوج دیکھی، ظاہر ہے وہ لوگ زیادہ تھے، تو پھر کئی لوگ یہ ہمت ہار گئے کہ نہیں ہم کس طرح ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے۔ قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے، انہم کہ بے شک وہ، ملاق اللہ، اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اب وہ لوگ جن کو یقین کامل تھا، اللہ کے وعدوں پر یقین تھا، اللہ کی ملاقات پر یقین تھا، انہوں نے کیا کہا اس موقع پر؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کم من فئۃ، کتنی ہی جماعتیں، قلیلۃ جو تھوڑی تھی، غلبت غالب آئی ہیں، فئۃ کثیرۃ بہت بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ انہوں نے ان کو سمجھایا کہ تعداد نہ دیکھو، اسلحہ نہ دیکھو، اللہ کی مدد دیکھو۔ کیا اللہ اس بات پر غالب نہیں ہے کہ ہم کم لوگوں کو ان زیادہ لوگوں پر فتح دے دے اور ان کو شکست دے دے؟ ہم لڑ رہے ہیں ایمان کے جذبے کے ساتھ، وہ لڑ رہے ہیں اپنے اسلحے کے بل بوتے پر، اپنی تعداد کے بل بوتے پر، اور جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہو وہ غالب آ جاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ماضی کا حوالہ دیا کہ ہم اپنی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ کتنی تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ اب دیکھ لیں ہماری جو تاریخ ہے اسلام کی تاریخ، جنگ بدر دیکھ لیں کافر زیادہ تھے، جنگ احد میں کافر زیادہ تھے، خندق میں دیکھ لیں 10,000 کا لشکر تھا اور سامنے بہت کم مسلمان تھے۔ تو اللہ نے مدد کی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے تیاری کی ہے، کوشش کی ہے اور میدان کے اندر آ گئے، اب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کہ اگر تم میدان جنگ میں جم کر لڑو، پیچھے نہ بھاگو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، دشمن سے ڈرو نہ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ صبر کرنے